ایک زمانے میں بغداد کے نواحی علاقے میں ایک بزرگ عالم دین حضرت شیخ نعمان رحمہ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ وہ نہایت متقی، پرہیزگار اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے شخص تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس علم حاصل کرنے اور روحانی رہنمائی کے لیے آتے تھے۔ حضرت شیخ نعمان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ صرف ہوتا تھا درود شریف پڑھنے میں گزار دے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ ایک دن شیخ نعمان کے ایک شاگرد علی، جو علم دین حاصل کر رہا تھا، بہت پریشان نظر آیا۔ حضرت شیخ نے پوچھا، بیٹے علی، کیوں پریشان ہو؟ علی نے دھیرے سے جواب دیا، حضرت، کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک اندھیرے جنگل میں ہوں، میرے ارد گرد شیطانی آوازیں گونج رہی ہیں اور میں راستہ بھول گیا ہوں۔ اچانک ایک نورانی شخصیت ظاہر ہوتی ہے، ان کے چہرے پر نور ہی نور ہے اور وہ مجھ سے فرماتے ہیں، درود شریف کی طاقت سے اپنے راستے روشن کرو۔ شیخ نعمان نے مسکرا کر فرمایا، بیٹے، یہ خواب تمہیں اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ درود شریف نہ صرف تمہارے دل کو نورانی بنائے گا بلکہ تمہارے اعمال کو بھی روشن کرے گا۔ درود پاک کی طاقت۔ اس دن کے بعد علی نے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا عہد کیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بدلنے لگا۔ اس کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور زبان پر نرمی آ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ اس میں یہ تبدیلی ہو گئی، کیسے آئی؟ ایک دن علی کی ملاقات ایک تاجر عبد الرحمن سے ہوئی جو بہت امیر تھا لیکن دل کا سکون کھو چکا تھا۔ علی نے اس سے کہا، عبد الرحمن بھائی، آپ کو اگر سکون چاہیے تو درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ تاجر نے پہلے ہنسی اڑائی، لیکن کچھ دنوں بعد وہ علی کے پاس آیا اور کہا، میں نے تمہاری بات پر عمل کیا، روزانہ 100 بار درود شریف پڑھتا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرے دل سے پریشانی اور بے چینی ختم ہو گئی ہے۔ ایک اور نوجوان زید، جو حضرت نعمان کا مرید تھا، بہت محبت کرتا تھا رسول اللہ سے۔ وہ ہر وقت درود شریف ہوتا تھا، پڑھتا۔ اس کے والدین نے کئی بار اسے کہا، بیٹا، دنیاوی کام بھی کرو، ہر وقت درود شریف میں مصروف رہنا ٹھیک نہیں۔ لیکن زید کہتا، میرے دل کو سب سے زیادہ سکون درود شریف میں ملتا ہے۔ ایک دن زید شدید بیمار ہو گیا۔ طبیبوں نے کہا کہ بچنے کے امکانات کم ہیں۔ سب لوگ غمزدہ تھے۔ رات کو زید کی حالت بگڑ گئی، لیکن عین اس وقت اس نے محسوس کیا کہ ایک نورانی شخصیت ہے، اس کے کمرے میں آئی ہے۔ وہ خواب اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ وہ نورانی شخصیت جنہوں نے سبز امامہ باندھ رکھا تھا اور چہرے پر روشنی ہی روشنی تھی، زید کے پاس آ کر فرمایا، زید، تم نے ہم پر درود بھیجا، آج ہم تم پر سلام بھیجنے آئے ہیں۔ اللہ کے حکم سے تمہیں شفا دی جاتی ہے۔ صبح جب لوگ زید کے کمرے میں آئے تو وہ نہ صرف زندہ تھا بلکہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، درود پاک کی برکت سے میں بچ گیا ہوں۔ کئی سال گزر گئے۔ علی، زید اور عبد الرحمن جیسے کئی لوگ درود شریف کی برکت سے بدل گئے۔ حضرت شیخ نعمان کی عمر اب ڈھل چکی تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور آخری درس دیتے ہوئے فرمایا، بیٹو، دنیا کی دولت ختم ہو جاتی ہے، علم بھول جاتا ہے، طاقت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن جو دل درود شریف سے آباد ہو وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، جو رسول اللہ پر درود ہے بھیجتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر انہوں نے خاموشی سے آنکھیں بند کیں اور لبوں پر درود شریف تھا، اللہم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، ان کا حمید مجید، اور وہ اللہ کے حضور چلے گئے۔ کہانی کا سبق۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ درود پاک محض الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت ہے، ایک ذریعہ ہے اللہ تعالی کی رضا، نبی کریم کی محبت اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا۔ درود پاک دلوں کو روشن کرتا ہے، برکت لاتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے اور سب ہیں سے بڑھ کر رسول اللہ کی شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔